زهرة ورثة. السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا وارث آدم صفوة الله، السلام عليك يا وارث نوح النبي الله، السلام عليك يا وارث إبراهيم خليل الله، السلام عليك يا وارث موسى كليم الله، السلام عليك يا وارث عيسى روح الله، السلام عليك يا وارث محمد حبيب الله، السلام عليك يا وارث أمير المؤمنين ولي الله، السلام عليك يا ابن محمد المصطفى، السلام عليك يا ابن علي المرتضى، السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء، السلام عليك يا ابن خديجة الكبرى، السلام عليك يا سار الله وابن ساره والبت الموتور. أشهد أنك قد أقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وأطعت الله ورسوله حتى أتاك اليقين، فلعن الله أمة قتلتك ولعن الله أمة ظلمتك ولعن الله أمة سمعت بذلك فرزيت به. يا مولاي يا أبا عبد الله، أشهد أنك كنت نورا في الأسراب الشامكة والأرحام المطهرة، لم تجسسك الجاهلية بأنجاسها ولم تلبسك مثل همات ثيابها، وأشهد أنك من دائم الدين وأركان المؤمنين، وأشهد أنك الإمام البر التقي الرزي الزكي الهادي المهدي، وأشهد أن الأمة من ولدك كلمة التقوى وأعلام الهدى والعروة الوثقى والهجة على أهل الدنيا، وأشهد الله وملائكته وأنبياءه ورسوله أني بكم مؤمن وبإيابكم موقن بشرع ديني وخواتيم عملي، وقلبي لقلبكم سلم وأمري لأمركم متبع. صلوات الله عليكم وعلى أرواحكم وعلى أجسادكم وعلى أجسامكم وعلى شاهدكم وعلى غائبكم وعلى ظاهركم وعلى باطنكم. ذات حضرت علي أكبر عليه السلام. السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك يا ابن نبي الله، السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين، السلام عليك يا ابن الحسين الشهيد، السلام عليك يا شهيد وابن الشهيد، السلام عليك يا المظلوم وابن المظلوم. لعن الله أمة قتلتك ولعن الله أمة ظلمتك ولعن الله أمة سمعت بذلك فرزيت به. زارت شهداء كربلاء. السلام عليكم يا أولياء الله وأحباه، السلام عليكم يا أصفي الله وبداه، السلام عليكم يا أنصار دين الله، السلام عليكم يا أنصار رسول الله، السلام عليكم يا أنصار أمير المؤمنين، السلام عليكم يا أنصار فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، السلام عليكم يا أنصار أبي محمد الحسن بن علي ولي زكي الناصح،
السلام عليكم يا أنصار أبي عبد الله بأبي أنتم وأمي تبتم وتابت الأرض التي فيها دفنت وفزتم فوزا عظيما فيا ليتني كنت معكم فأفوز معكم. Start of Hazrat Abbas alayhi salam. السلام عليك يا أبا الفضل عباس ابن أمير المؤمنين. السلام عليك يا ابن سيد الوصيين. السلام عليك يا ابن أول القوم إسلاما وأقدمهم إيمانا وأقومهم بدين الله وأخوتهم على الإسلام. أشهد لك قد نصحت لله ولرسوله ولأخيك فنعم الأخ المواسي. فلعن الله أمة كترتك ولعن الله أمة ظلمتك ولعن الله أمة استحلت منك المحارم وانتهكت حرمة الإسلام. فنعم الصابر المجاهد محامي الناصر والأخ الدافئ عن أخيه المجيب إلى طاعة ربه الراغب فيما زهد فيه غيره من الثواب الجزيل والثناء الجميل. والحقك الله بدرجة آبائك في جنات النعيم. السلام عليك يا سادات وموالي جميعا ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا مولى وابن مولى. السلام عليك يا قريب القربى. السلام عليك يا سلطان العرب والأجام. السلام عليك يا أبا الحسن علي بن موسى رزا ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا بقية الله في أرضه. السلام عليك يا مولانا يا صاحب العصر والزمان. سيدي الأمان 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 من فتنة الزمان. السلام عليك يا خليفة الرحمن. السلام عليك يا شريك القرآن. السلام عليك يا إمام الإنس والجان. السلام عليك يا إمام زماننا هذا. أجل الله تعالى فرجك وسهل الله مخرجك وزهورك وجل من صارك ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزك طوعا وتمتع فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. بر محمد وآل محمد صلوات. A'udhu billahi minash shaitan rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim. My respected elders, brothers and sisters, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I would like to take this opportunity to congratulate you on the birth anniversary of the Imam of our time, Imam Sahib al-Zaman, Ajjalallahu ta'ala farajahu sharif. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. As you can see, I'm filling the very big boots of our beloved Mukhi Sahib. It's a very tough ask and tough job, and I'll try my best. To begin the program, can I ask Mazahir Abbas to come
and recite tilawat al-Quran. Can we please welcome him with a loud salawat ala Muhammad wa ali Muhammad. صلوات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من تزكى وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فأكروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. صدق الله العلي العظيم. صلوات. Ali Muhammad wa ajil farajum. Thank you so much, Mazar, for that beautiful recitation. In appreciation of that excellent recitation, let's recite aloud salawat ala Muhammad wa ali Muhammad. Next up, we have our very own Shabir Uncle Awan to recite Hadith Qissa. Let's welcome him with a loud salawat ala Muhammad wa ali Muhammad. آل محمد صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. عن جابر بن عبد الله الأنصاري عن فاطمة الزهراء عليها السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وآله
قال سمعت فاطمة أنها قالت دخل علي أبي رسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت عليك السلام قال إني أجد في بدني ضعفا فقلت له أعيذك بالله يا أبتاه من الضعف فقال يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني فغطيني به فأتيته بالكساء اليماني فغطيته به وصرت أنظر إليه وإذا وجهه يطلع له كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله فما كانت إلا ساعة وإذا بوليد الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أماه فقلت وعليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال يا أماه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله فقلت نعم إن جدك تحت الكساء فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جدة يا رسول الله أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء قال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوضي قد أذنت لك فدخل معه تحت الكساء فما كانت إلا ساعة وإذا بوليد الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أماه فقلت وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال لي يا أماه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء فدنى الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جدة السلام عليك يا من اختاره الله أتأذن لي أن أدخل معكما تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي قد أذنت لك فدخل معهما تحت الكساء فأقبل عندك ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عمي رسول الله فقلت نعم هو مع ولديك تحت الكساء فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال له وعليك السلام يا أخي يا وسيي وخليفتي وصاحب لوائي قد أذنت لك فدخل علي تحت الكساء ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله أتأذنني أن أكون معكم تحت الكساء قال وعليك السلام يا بنتي ويا بضعتي قد أذنت لك فدخلت تحت الكساء فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ بي رسول الله بطرفي الكساء وأومي بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمني ويؤلمهم يحزنني ما يحزنهم أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم
إنهم مني وأنا منهم فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. وقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان سماواتي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضية ولا فلكا يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. وقال الأمين جبريل يا ربي ومن تحت الكساء؟ وقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة هم فاطمة وأبوها وبعلوها وبنوها. اللهم صل على. وقال جبريل يا ربي أتأذن لي أن أحبط إلى الأرض ليكون معهم سادسا؟ فقال الله نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبريل وقال السلام عليك يا رسول الله. العلي الأعلى يقرأك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضية ولا فلكا يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد آذن لي أن أدخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبريل معنا تحت الكساء فقال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي إذن والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. فقال النبي يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واستفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا فيهم محموما إلا وفرج الله همه ولا مغموما إلا وكشف الله غمه ولا طالب حاجة ولا إلا وقضى الله حاجته. فقال علي إذن والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. اللهم صل على محمد رحم الله من قرأ سورة مباركة الفاتحة. Ahsan Shabir uncle. When I hear your voice, it takes me back. It's one of the voices we heard as we grew up.
Can we have another loud salawat ala Muhammad wa ali Muhammad? So we're here to celebrate the birthday of the Imam of our time. So please bear with us. There's a lot of mankabats today, and we're going to try and fly through it. But to keep things active, I've got a few questions, and I've got a helper, Mazahir. He's my helper today. Come. And there is a prize, and there's a few questions. So the first question, if all of you were listening to Mullah Sahab on Tuesday evening for the Amal, the question is the name of the mother of Imam Zamana, but there's two names. But don't shout it out. Put your hand up if you know the answer. And there's a prize. No cash. Two names. Biju? Beche. Wait. Beche. Benamata. There's two names. Two names. Yeah, I need an answer, though I was going to say program Bolambo too. Anyone? I have. No. Who said it? Does anyone have an answer? You have one? No, two names. We need to say it in the mic so everyone can witness. Narjis Khatun and Susan. Ahsan. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. This is your present. Thank you, Mazahir. Ahsan. Okay, so there's, like I said, there's a few qasidas, so we'll move on with the program. We have two very young stars here in our community, and the two, I guess, younger stars after that, older than him. Okay, that's it. Next one, afterwards. Okay, so first up, can I ask Haidar Abbas? We're going to have two short qasidas by two young stars. First up, Haidar Abbas. Let's welcome him with a loud salawat ala Muhammad wa ali Muhammad. Salawat. Call Imam Mahdi, call Imam Mahdi, call Imam Mahdi. When things go wrong, as they will sometimes, call Imam Mahdi. He will change that sign into a smile. Call Imam Mahdi, call Imam Mahdi. He is your savior, your caretaker. He will not be left alone never. When you are ever hurt and you need support, call Imam Mahdi. He will change that sign into a smile. Call Imam Mahdi, call Imam Mahdi. He is always watching over you. If you ever confused on what to do, when you're feeling low and you just don't know, call Imam Mahdi. He will change that sign into a smile. Call Imam Mahdi, call Imam Mahdi, call Imam Mahdi. Pramadi wali Muhammad Salawat. Excellent. Well done, Haidar Abbas. Excellent, mashallah. Next up, we have another young star. Can we please welcome Mehdi Hassan Bimani with a salawat ala Muhammad wa ali Muhammad. Salawat. Our leader, start. Come on. Mehdi. You need to start. Say Mehdi, and then start. Yeah. Okay. Come on. I'm staying here with you. Come on. Mahdi. Our leader, the shining star, our leader, the
the final proof of hope, of a stable, trusted road, the final proof of hope, of a stable, trusted road that takes us to Allah. From us never before, never before. Let me hold on, let me hold on. Imam Mahdi, let me hold on. Our leader, the shining star, our leader. Your was no surprise, for Jesus left our eyes. Your was no surprise, for Jesus left our eyes. The secrets of your birth, like Moses' hidden birth, hidden birth. This was God's plan, this was God's plan. I do not doubt this was God's plan. Our leader, the shining star, our leader, Salawat. Muhammad wa ali. MashaAllah. Excellent, excellent. Well done, Haydar Abbas and Mehdi Hassan. And a loud salawat for both of them. Allah. Before we go on to the next, we've got 2 more qasidas before the majlis. This is a question, but I think the age group to answer this has to be under like primary age. So we have a very special man here known as Muki. Yeah, what's his real name? Oh, okay, they all know. Okay. Bar Muhammad wa ali Muhammad Salawat. I have to choose one. Me. Oh, come on. No, I'll share it with everyone. Okay, you'll share it. Okay, Mazhar, come. Mazhar. Bar Muhammad wa ali Muhammad Salawat. Actually, what's his full name? Full sec. Say it in the mic. Okay, done. In the mic. Hassan uncle. Hassan. Bar Muhammad wa ali Muhammad Salawat. Okay, there's only one chocolate, so you have to share it. Tamne bata aur ke Muki sahab, even the kids. Muki sahab, just to this, there's no prize in this, but how long has he been serving in this capacity? He does other kafa. No. Closest to the other generation. Afzal uncle. 30 years around. Mohsin? Itla young, 40 years. Okay, I think Afzal uncle was closest. About approximately 25. So for all his hard work and dedication and everything that he does for the community, let's recite Allah's salawat ala Muhammad wa ali Muhammad. Today we're really lucky, boys. Today we're really lucky to be joined by somebody that shook everybody in the Shia Voice competition last year. A lot of us have been fortunate enough to go to recite in Leicester. Today we welcome one of Leicester's very own. Can I request Brother Zainul Abidin Rajani to come and recite a qasida? Let's welcome him with Allah's salawat ala Muhammad wa ali Muhammad. And if I can request you to recite another salawat and just take a couple of sort of shifts forward, please. For Muhammad wa ali Muhammad salawat. वो आ रहा है कि जिसके आगे किसी का कहना नहीं चलेगा. वो आ रहा है कि जिसके आगे किसी का कहना नहीं चलेगा. बगैर फरमाने इब्न ज़हरा, बगैर फरमाने इब्न ज़हरा निज़ाम दुनिया नहीं चलेगा, नहीं चलेगा. वो आ रहा है कि जिसके आगे किसी का कहना
نہیں چلے گا. کہیں گزارش نہیں چلے گی, کسی کی سازش نہیں چلے گی. کرے گا کر وہ عدل قائم, کوئی سفارش نہیں چلے گی. چلائے گا وہ علی کا سکہ, چلائے گا وہ علی کا سکہ, کسی کا سکہ نہیں چلے گا, نہیں چلے گا. وہ آ رہا ہے کہ جس کے آگے کسی کا کہنا نہیں چلے گا. الگ نہ ہوگا کوئی کسی سے, نماز روزے بھی ایک ہوں گے. امام آئیں گے لوٹ کر جب, ہر ایک مؤذن بغور سن لے. اذان ہوگی غدیر والی, اذان ہوگی غدیر والی. یہ کم زیادہ نہیں چلے گا, نہیں چلے گا. وہ آ رہا ہے کہ جس کے آگے کسی کا کہنا نہیں چلے گا. انا کے جذبوں میں بہن والو, ہوائے مذہب میں رہن والو. کوئی کرے گا حلال تم کو, حرام ماتم کو کہنے والو. دکان فتووں کی بند ہوگی, دکان فتووں کی بند ہوگی. کسی کا فتویٰ نہیں چلے گا, نہیں چلے گا. وہ آ رہا ہے کہ جس کے آگے کسی کا کہنا نہیں چلے گا. لکھا ہوا ہے حدیث میں بھی, زمین نجاست سے دور ہوگی. چلے گی شمشیر مرتضیٰ کی, زبان و ملت کی قید کیسی. علی کا منکر ہو چاہے جو بھی, علی کا منکر ہو چاہے جو بھی, زمین پہ زندہ نہیں چلے گا, نہیں چلے گا. مریں گے سب مصلحت کے عادی, کہاں پہ جائیں گے یہ فسادی. چھپائیں گے کس طرح سے چہرے, حرم سے ہوگی یہ جب منادی. میری حکومت میں اس زمین پر, میری حکومت میں اس زمین پر, عدوِ زہرا نہیں چلے گا, نہیں چلے گا.
वो आ रहा है कि जिसके आगे किसी का कहना नहीं चलेगा। मोहम्मद वाले मोहम्मद सलवात। Ahsant, ahsant. Thank you so much, Zainul Abidin. A loud salawat for him. Ala Muhammad wa ali Muhammad. Before we go to the next qasid, I would like to invite our evergreen Mukhi Saab to come and do today's announcements. Let's welcome him with a loud salawat. Ala Muhammad wa ali Muhammad. Muhammadin wa ali Muhammad salawat. I would like to also sincerely thank the Honorary Secretary of our Jamaat, Bunaya Muhammad Abbas Kareem, saying the service I've given, but it's not just me that has done it, it is with your support. And throughout these years, it's been an honor. Sorry, I'm not going as yet, okay? Thank you for support throughout the year. We all work for the pleasure of Allah subhanahu wa ta'ala, and with your support and with your du'as, I will inshallah carry on doing my duty to the best of my ability. Bar Muhammadin wa ala Muhammad salawat. Mu'minin Fajr Jamaat Namaz announcements. Fajr Jamaat Namaz for both ladies and gents, inshallah, be held on Friday the 10th, Saturday the 11th, Sunday the 12th at 5:20 a.m. All are humbly requested to participate. Mu'minin, tonight's Ruhani Majlis announcements. The Majlis has been sponsored by the family of Marum Al-Haj Ramzan Ali Bhai Fajr Ali Hilani for the Isale Sawab of Marum Al-Haj Ramzan Ali Bhai Fajr Ali Hilani, Marum Al-Haj Ali Muhammad Bhai Walji, Marum Haji Amanullah Bhai Merali Mulji, Marum Al-Haj Hassan Ali Bhai Muhammad Ali Jessa Damani, and Kul Marumins. The next Majlis has been sponsored by Murabbi Al-Haj Ibrahim Bhai Lalji Rauji for the Isale Sawab of Marum Mubarak Bhai Ladda, who passed away in Canada this week. For the Ruhani Majlis for the Isale Sawab, Marum Ramzan Ali Lalji, Maruma Zera Bhai Ramzan Ali Lalji, Maruma Ismat Bhai Ramzan Ali Lalji, and Kul Marumins. You humbly requested Surah Fatiha for Kul Marumins. Al-Fatiha. Bismillah. Bar Muhammad wa ali Muhammad salawat. Before I call the next qasida, I've got one more quiz question. Non-Islamic, half Islamic. So there's a plaque outside the mosque, and it says this center was opened by Al-Haj Mullah Asghar Ali MM Jafar on 21st June, which year? 1992. Bar Muhammad wa ali Muhammad salawat. Special gift for Afzal Uncle. Next on the agenda we have, and it gives me great honor and pleasure, one of our very own rising stars is volleyball. Rising star, Ali Reza Jafar, who is an excellent manqabat and noha reciter. Please welcome him with a loud salawat ala Muhammad wa ali Muhammad. नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी और मोहम्मद व आले मोहम्मद सलावत। काश मैं महदी दौड़ा का ज़माना देखूं,
کاش میں مہدی دورہ کا زمانہ دیکھوں بار وہ ہے در کرار رے کا چہرہ دیکھوں کاش میں مہدی دورہ پھر اذان علی اکبر سے ہو آغاز سحر پھر اذان علی اکبر سے ہو آغاز سحر پیچھے مہدی کہ میں عیسیٰ کا مصلی دیکھوں کاش میں مہدی دورہ کا زمانہ دیکھوں کاش میں مہدی دورہ سامنے مولا کے جا کر کہو دل کی حاجت سامنے مولا کے جا کر کہو دل کی حاجت کب تلک دریا میں بہتا یہ عریضہ دیکھوں کاش میں مہدی دورہ کا زمانہ دیکھوں کاش میں مہدی دورہ ارسلان عزم کرتا ہے کریم کے دعا ارسلان عزم کرتا ہے کریم کے دعا تربت فاطمہ زہرا پہ میں روزہ دیکھوں کاش میں مہدی دورہ کا زمانہ دیکھوں کاش میں مہدی دورہ پر محمد و آل محمد صلوات شاہ مردہ شیر یزدہ قوت پروردگار لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار علی 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 یا علی حیدر 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 علی دم ہے آدم کا مسیحا کا ہے مسیحا کبھی لہن داؤدی علی مولا کا لہجہ کبھی موسیٰ کی ہیبت میں علی اللہ کہا مظہر مشیت کی زباں ہے شریعت کی عزا ہے علی وجہ جہاں ہے آیا ہو کر نہا ہے علی مولا ہے رہبر حیدر 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 نبی نے خم میں بولا
علی من کنتا مولا خدا کمل تو کہہ کر ہوا کچھ ایسے گویا مکمل دین ہوا میرا ملا ہے دین کو رہبر لگے ہے در کنارے علی مولا ہمارے تو کچھ قسمت کے مارے یہ مجبوراً پکارے ہمارا بھی ہے سرور حیدر 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 وقار صدرا کیا ہے مزاج کعبہ کیا ہے ولایت کے منصب کا سمجھ منصوبہ کیا ہے سمجھنے کے لیے درکار ہے لیکن لہو اطہر علی ہی محترم ہے علی ابر کرم ہے علی لوح و قلم ہے علمدار حشم ہے علی نفس پیمبر حیدر 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 سماعت میری زندہ اسی ہے ایک صدا پر کوئی یہ مجھ سے کہہ دے زیارت کر جی بڑھ کر وہ دیکھو سامنے پردہ اٹھا کر آ گئے حیدر علی کا جو علی ہے وہ مہدی جو ولی ہے جو اول آخری ہے اسی کی خسروی ہے وہ زہرا کا ہے دلبر حیدر 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 ہے علی 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 یا علی صلوات Muhammad. Excellent, well done, excellent recitation. Aloud salawat for Ali Raza and Zainul Abidin all together. Bar Muhammad wa ali Muhammad salawat. It gives us great honor and pleasure, and I'd like to thank Maulana Sahib for accepting our invitation. He's got a really busy schedule, one of the most recognized and sought after ulamas, and it's truly an honor for us to have you here at our center. Let's all stand and welcome Hujjatul Islam, Syed, Maulana Syed Ali Raza Rizvi to the minbar with a loud salawat ala Muhammad wa ali Muhammad. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي نور قلوب العارفين بنور معرفته وأثبت فؤاد أنبيائه وأوليائه بقصص الأنبياء والمرسلين وأكمل إيمان المسلمين والمؤمنين بولاية علي أمير المؤمنين عليه السلام والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أفضل الموجودات العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أعني أبا القاسم محمد صلى الله عليه وسلم وعلى روحه ونفسه وصهره ووسيه سيد الأتقياء والأصفياء مولى الموالي إمام المتقين علي بن أبي طالب
وعلى أوصيائه لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. صدق الله العلي العظيم. صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. 15th of Sha'ban had always been important from the time of the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam, where he would do amal and recognize this night to be one of the most important nights in the Islamic calendar. After Laylatul Qadr, it is the most important night. And if you look at the sequence of the 14 infallibles, the 14th infallible is the 12th Imam alayhi salam. And if you look at the moon is complete on the 14th night. So it is the 14th and the 14th, that's why the moon is complete. There are many points associated with the 12th Imam alayhi salam. I hope I'm not too loud for you. And I would like to mention the miraculous birth, as Hazrat Ibrahim alayhi salam, his birth was hidden due to Namrud, who was intending to kill Hazrat Ibrahim alayhi salam. And just like Pharaoh wanted to kill Nabi Musa alayhi salam, the Bani Abbas wanted to kill Imam Mahdi alayhi salam because they had heard the traditions from the Holy Prophet that I will have 12 successors and the 12th one will fill the earth with peace and justice like it will be filled with injustice and oppression before him. Now, just as Namrud believed that he will be killed, just as Pharaoh knew that it is him, Bani Abbas also knew that it is them who are the tyrants. Sometimes we don't recognize the tyrants. Sometimes we are confused. Do I vote for this person or do I not vote for this politician? I'm not sure if people are here. Many times we are confused. We fail to recognize and we go back to vote for the same people again. But they themselves know that they are corrupt. They know that they are oppressors. They know that they are tyrants. Just as Pharaoh and Namrud knew, Bani Abbas also knew. That's why, and if you want a proof, why would Pharaoh kill 70,000 boys from Bani Israel to save his life? He knew one of them is going to kill him. Likewise, Bani Abbas knew that a man from Bani Hashim, from Ahlul Bayt alayhimus salam, will rise and will kill them, will overthrow them, because the Holy Prophet had said he will overthrow the tyrants, all of the tyrants. So they knew it is them. So what sometimes we fail to recognize is that the tyrants know who they are. We many times fail to recognize the tyrants, but the tyrants themselves know it is them. So now Bani Abbas had spies all over the houses of the 11th Imam. They had men and women visiting the house, always trying to find out, if you ever hear of a boy who lives in the house of 11th Imam, you have to inform us, we're going to kill him. So there were a number of things that the 11th Imam alayhi salam had to look after. Number one, he had to make sure that the 12th Imam comes into this world without anyone knowing. And secondly, once he comes, he is still protected and he is looked after in a way that the Shias also know him and the enemies do not recognize him. On this 15th of Sha'ban, 255 Hijrah, Laylatul Jum'ah, Shab Jum'ah, the 11th Imam al-Islam says to his aunt, Hazrat Hakima Khatun, "O my aunt, stay in my house because it is the birth of the 12th Imam." So she says, Salamullah alayha, "But from which wife? None of your wives show signs of pregnancy."
He said, just as Ibrahim alayhi salam and Musa alayhi salam, they were hidden, likewise the 12th one is also hidden. Stay in the room of Narjis Khatun, according to the traditions. I'm not going to go back into the history of Hazrat Narjis Khatun, who came from Rome, and how she was converted by Hazrat Fatima Zahra in her dreams. And Hazrat Zahra salam had told her that she is not Maryam and she is Fatima, and she needs to, Hazrat Narjis Khatun needs to migrate from Rome to Baghdad and to Samarra, so that she would be married to her grandson Imam Hasan Askari alayhi salam. So there is a detailed history and riwayat on this, mentioned by many scholars, especially by Allama Muhammad Baqir Majlisi. I hope everyone is here. I have continuously been driving for the ever since I left last Thursday. I have been continuously traveling. Today, last night I came, on Monday I came from Germany, went to Manchester, then Glasgow, drove all the way, then Newcastle, today Bradford, and now here. So I have driven quite a few hundred miles, so please bear with me when I get into my mood and come into my form. So please pay attention. Hazrat Narjis Khatun, Salamullah alayha, when on the Laylatul Jummah, on Friday morning, Imam Zamana is born on 15th of Shaban, 255 Hijrah, according to most traditions, some say 256 as well. Or 254, sorry. But most of the scholars say 255 Hijrah. So he is 1,179 years old last night or yesterday. Hazrat Hakima Khatun says that after midnight I started looking at Hazrat Narjis Khatun and started feeling that there are no signs of birth, because most women are in pain, and if he is to be born tonight, then she has no signs. And when she says that I was thinking that there are no signs of birth, the 11th Imam, who was doing ibadat in the courtyard where the haram is today, of the 10th Imam, right next to the grave of the 10th Imam, speaks and says, "O my aunt, do not have shak and doubt in the promise of Allah subhanahu wa ta'ala." So she says that I feel that the Imam al-Islam has given me an indication. I get up to renew my wudu, I go outside, perform wudu, and I come back for tahajjud. And when I came back and I saw the entire room filled with light, and I saw a child a newborn baby on the ground, who had his forehead in the sajda and was reading Ja al-Haq wa Zahaq al-Batil inna al-Batila kana zahuqa. He said, he was reciting this ayat from the Holy Quran, that indeed the truth has come and the falsehood is leaving. Falsehood had only come to leave the world and not remain. She says, I picked up the child, and the details I will not go into. And she said, I said salam to the Imam alayhi salam, and he returned my salam in eloquent Arabic. You see, I used to think, why would the 12th Imam speak at his birth? Then I remembered Nabi Isa alayhi salam spoke when he was a few days old. So the Imam who has to lead prayers for Isa has to fulfill the conditions. That if Isa spoke at birth, then I also need to speak at birth to be able to lead Isa in namaz. So Hazrat Imam Mahdi alayhi salam spoke, and Imam Hasan Askari alayhi salam said to his aunt, said, "O my aunt, bring my son to me." Hazrat Narjis Khatun takes the 12th Imam alayhi salam to the 11th Imam. And when she gives it to him in his hands, he holds him and says salam to him. The 12th Imam says, "Salam, salutations be upon my grandfather, the Rasul, the Messenger of Allah subhanahu wa ta'ala. Salutations be upon my grandfather Ali ibn Abi Talib. Salutations be upon my grandmother Fatima Zahra. Salutations be upon my grandfathers Hassan and Hussein." And he remembers each one of the Imams by their name, and he says, "Salutations be upon you, my father." When he speaks, Hazrat Hakima Khatun says the entire courtyard was filled with birds made of light, or creatures that was made of light. And she says that I stood back at the door and I started looking the entire courtyard as if it was a day and not night. And one bird was sitting, or with wings, sitting on the wall, continuously came to the 12th Imam, said something in his right ear. The 11th Imam spoke and said, "O my aunt Hakima Khatun, these are all angels that came from Allah subhanahu wa ta'ala to do salam to the 12th Imam."
And this one angel sitting on the wall is Jibreel alayhi salam, who says the salam of the angels that were not allowed to come to the earth. Yeah. So these are all the different angels that came. Hazrat Sahib Zamana Islam is now given to his mother, who looks after him. In the next few years, when he comes to this world, there are many verses that I wanted to quote here. One verse I'll quickly read. There are many verses that indicate the existence of the 12th Imam al-Islam, that he exists. Many people, sometimes Muslims ask us, do you have any proofs from the Holy Quran that he exists? So there are many verses. Surah Hud, Surah number 11. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Baqiyatullahi khairul lakum in kuntum mu'mineen. जिसे अल्लाह ने बाकी रखा है. Baqiyatullah. Many times people read this. You see, don't just read the Quran and go over the verses without paying attention to the words. Baqiyatullah is one of the titles of the 12th Imam alayhi salam. Anyone who Allah has kept alive, who is in remaining, is khair for you, is good for you, but with the condition, in kuntum mu'mineen, if you are believers. Riwayat say when the 12th Imam reappears, when the zuhur happens on the day of Ashura, the 12th Imam will be reciting this verse, Baqiyatullahi khairul lakum. Do not fear the one that Allah has remained in this world, who Allah has protected. Do not fear him. He is only khair for you. He is only a danger for the munafiqeen and kuffar, not for mu'mineen. So this is a verse that indicates upon the existence of the 12th Imam alayhi salam. And the verse that I chose, I will speak about that in a minute, from Surah Qasas. But one other verse, well, before I go on any further, every verse in the Holy Quran that you do not see the extension of, that you do not see the misdaq of, or that you do not see the tafsir of, is an indication upon 12th Imam alayhi salatu wasalam. हर वो आयत जिसकी अभी तक तफसीर नजर नहीं आती, वो 12वें इमाम के वजूद पे दलील है. Every verse in the Holy Quran. For example, Allah subhanahu wa ta'ala says, هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. He, Allah, is the one who sent his messenger with guidance and with the true religion, so that the religion encompasses everything. So that the religion empowers everything. لَيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ, ताकि दीन का हर चीज़ पे गलबा आ जाए. अभी तक दीन का गलबा नहीं आया, इसका मतलब है कोई नबी जैसा बाकी है. So the Holy Quran says that someone who will encompass the entire world with religion, someone who will empower religion to the whole world. So religion has not taken over the world. There must be someone like the Holy Prophet that still remains on earth to overtake everything that exists on earth. So this is another verse from the Holy Quran. Can I recite a few other verses? I'm going to finish in my time. Please pay attention. So there are many verses. Allama Tabatabai was asked which one verse, if we make our children memorize, which is easy because you have mentioned tens, if not hundreds of verses in the Holy Quran in your Tafsir al-Mizan, that this is a verse that indicates upon the 12th Imam. This verse is for 12th Imam. This verse is for 12th Imam. Can you just mention one verse that we can make our children memorize? And that one verse is the indicator or a dalil or a proof on the existence of 12th Imam. Allama Tabatabai said, this one verse is the greatest proof on the existence of 12th Imam. And every child knows it already. It's from Surah Qadr. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Inna anzalnahu fi laylatil qadr. وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ. This is the verse. تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ. It is not تَنَزَّلَ الْمَلَائِكَةُ. It is not past tense that angels and malaika, angels and ruh came once. These days you don't learn any grammar, unfortunately. So I'll have to refer to a grammatical rule in English. So in grammar there is a past tense, but this is a mudari. Tanazzalul malaikatu. This is present continuous. You see, the verse is present continuous. It says that whenever Laylatul Qadr comes, malaika and ruh come down onto earth. In the time of the Holy Prophet, they came to the Holy Prophet.
After the Holy Prophet, they came to Imam Ali alayhi salam. After Imam Ali alayhi salam, they came to Imam Hassan, then to Imam Hussein. Who do they come to today? There must be someone like the Prophet who the angels, malaika and ruh come on to. They do not come to us. Unlike some of the Muslims who say that they come on to the Muslims. They come to us and they shake hands. I have never felt an angel shake hands with me. We will only see one angel. His name is Malakul Maut. So we do not see angels. So there must be malaika and ruh coming on to someone who is worthy of the message. Because the ayat says, تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ. What do they bring? They bring every affair, every amr. Please pay attention to this point that I want to make clear. They bring onto earth every amr. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي. They ask you about the spirit. Say, my messenger, that the ruh is from amr of my Lord. So, people coming to this world is birth, a ruh coming. That is amr of Allah. People leaving this world is an amr of Allah. Rizq is amr of Allah. Fiha yufraqu kullu amrin hakim in Surah Dukhan. Allah subhanahu wa ta'ala says. So everything, the fruits growing onto the trees, everything is an amr. There must be an ulil amr. According to many of the Muslims, any person who comes into power is ulil amr. But they are the ones who are not aware of anything. They are the most illiterate people or uneducated people. Many times people who come into power, in history if you look, many didn't even know how to read and write. Many times, in some countries they are educated, but most countries they are not even educated. You have countries where still today, in this day and age, people who are ruling are not educated. Can you imagine? Allah subhanahu wa ta'ala says, He will send every amr, every affair to the ulil amr. So ulil amr is not a ruler. Ulil amr is Imam, who has the knowledge of the entire world. So the angels brought everything to the Holy Prophet, and in this day and age, they bring everything to the Imam of our time. And that is ulil amr sahibuz zaman alayhi salatu wassalam. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad wa ajil farajah. So there are many aspects of the Imam's life. I've only recited a few verses, 4 verses. If I can recite 1 or 2 more verses. One verse from Surah Anbiya. A beautiful verse, verse number 105, if I'm not mistaken. 105 or 107. Surah Anbiya is Surah number 21. This verse is beautiful. وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ. Allah subhanahu wa ta'ala says, we have written this. وَلَقَدْ كَتَبْنَا. Katabna is from kitaba, yes? We have written this. After mentioning it in Zikr, we have mentioned it in Zabur. Zabur is Psalms of David. And Zikr is Torah of Nabi Musa alayhi salam. And this is a verse in the Holy Quran. So this one message is mentioned in all the books. What is the message from Allah subhanahu wa ta'ala? أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ. That the entire earth will be ruled by my pious servants. عبادي الصالحون السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. I'm not sure if people are here. Salihun and Salihin. So the ones who deserve salam after the Holy Prophet. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. ये वो हैं जिन पे फौरन पैगंबर के बाद सलाम है. तो ये आम हस्तियां तो हैं नहीं जिन पे अल्लाह का सलाम है, हर नमाजी का सलाम है. तो कोई ऐसे हैं ना जिनके लिए अल्लाह कह रहा है सालहीन बंदे जिन पे सलाम, और अल्लाह कह रहा है मेरे सालहीन बंदे जो जमीन के वारिस होंगे. यरसुहा इबादियस सालिहून. मीरास, यरसुहा इज फ्रॉम मीरास, इनहेरिटेंस. थोड़ी सी तवज्जो अगर होगी. मीरास, यू सी अल्लाह डज नॉट से वो हुकूमत करेंगे. दे विल रूल, दे विल इनहेरिट द अर्थ. नहीं पहुंचा पा रहा हूं. अजान गिरामी थोड़ी सी अगर तवज्जो करें. देखिए अल्लाह ने ये नहीं कहा वो हुकूमत करेंगे. अल्लाह कह रहा है वो जमीन के वारिस बनेंगे. ये जमीन अल्लाह ने मोहम्मद और आले मोहम्मद के लिए बनाई है.
جن کے لیے بنائی ہے انہی کے بیٹے وارث ہوں گے. تو اللہ کہہ رہا ہے یرث عبادی الصالحون, the ones who this earth was made for, their sons will inherit, meaning the 12th Imam will inherit earth. يرث عبادي الصالحون, the entire earth will be inherited by them. But here, the big question, where did I get the word entire earth? It says al-ard. And alif and lam in Arabic comes for istighraq as well. Istighraq, totality, entirety. For example, you say, Alhamdulillahi Rabbil Alameen. All praise be to God. Where did you get all? It doesn't say kullul hamd. It says Alhamdulillah. All praise be to God. Al comes for istighraq as well in Arabic. I'm not sure if people are here. And it says Annal arda, al-ard, meaning the entire earth will be ruled, will be inherited by my pious servants. Never in history of mankind has a prophet or an imam ruled the entire earth. Nabi Yusuf alayhi salam ruled Egypt. Nabi Dawood and Sulaiman ruled Palestine. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ruled Hijaz. I don't like calling it Saudi Arabia. Hijaz is Muqaddas. Imam Ali alayhi salam ruled Hijaz and Iraq and Iran. But never the entire earth was ruled by a masoom. So there is a day that is coming for the... تو جانے کہ رامی پوری زمین پہ اللہ کے صالحین بندوں کی حکومت ہوگی. اور اللہ کہہ رہے حکومت نہیں, وہ وارث ہوں گے. وارث ہوں گے. میراث اسی کی ہوتی ہے جس کے لیے چیز بنائی گئی ہو. اللہ نے زمین بنائی ہی محمد و آل محمد کے لیے ہے. جانے کہ رامی آج بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ حضرت علی علیہ السلام مشورے دیتے تھے, اس کا مطلب ہے راضی تھے. مشورہ انسان اپنے لیے دیتا ہے. یہ حکومت میری ہے, خلافت میری ہے, دین میرا ہے, اسلام میرا ہے. مولا مشورے اس لیے دیتے تھے کہ اپنے دین کو بچانا چاہتے تھے. دیکھیں تھوڑی سی توجہ کریں گے. اگر آپ دیکھیں نا کہ آپ کا بیٹا تاخیر سے آ رہا ہے گھر, تو جائیں گے اسے ڈانٹیں گے, دیر سے مت آنا, آوارہ ہو جاؤ گے, دیر سے آؤ گے, سیکورٹی کے مسائل ہیں, یہ ہے وہ ہے. آپ روکیں گے ٹوکیں گے, کیوں؟ بچہ آپ کا, آپ کو محبت ہے. جسے محبت ہوتی ہے وہ روکتا ٹوکتا ہے, جسے محبت نہیں ہوتی. میں مثال کے طور پہ محلے کا کوئی لڑکا لیٹ آ رہا ہو, آپ کہیں ہاں لیٹ آ رہا ہے, مجھے کیا, کسی اور کا بچہ ہے, توجہ ہے یا نہیں ہے. جو بچہ کسی اور کا ہوگا, محلے کا لڑکا دیر سے آ رہا ہے, آپ اسے روکیں ٹوکیں گے نہیں, کیوں؟ کیونکہ کسی اور کا بچہ ہے. عزیزان گرامی, مولا بار بار جا کے مشورے دیتے تھے کیونکہ جانتے تھے باپ میں ہوں, اسلام میرا ہے, میرا بچہ کسی کے پاس بھی ہو تو میرا ہے تو میرا. اس لیے بار بار جا کے مشورے دیتے تھے, اور جانتے تھے مجھے نہیں ملے گا, میرے بیٹے مہدی کو ملے گا. عزیزان گرامی, اگر آپ اسلام میں دہشت گرد دیکھیں تو سمجھ جائیں کوئی باپ ایسا گزرا ہے جس نے پرواہ نہیں کی. اتنا اس زیادہ کھل کے تو نہیں پڑھ سکتا ہوں. کسی ایسے باپ نے پرواہ نہیں کی. آوارہ ہوتا ہے تو ہو جائے, میرا تو ہے نہیں. دہشت گرد بنتا ہے تو بن جائے, میرا تو ہے نہیں. عزیزان گرامی, آل محمد مشورے دے دے کے بتاتے تھے اسے آوارہ نہ ہونے دو, یہ دین ہمارا ہے. اور آپ کہیں گے کہ آپ نے باپ بنا دیا مولا علی کو. میں نے نہیں, رسول خدا نے باپ بنایا. آپ نے فرمایا انا وعلی ابوا هذه الامہ, میں اور علی امت کے باپ ہیں. توجہ فرما رہے ہیں. تو مولا کائنات علیہ السلام کے لیے سرور کائنات نے کہا یہ امت کے باپ ہیں, اس لیے آپ بار بار مشورے دیتے رہے. تو امام زمانہ کے لیے اللہ نے قرآن میں کہا زمین کے وارث ہوں گے. جہاں پہ بھی کہتے ہیں نا وارث, تو وہاں میراث ہوتی ہے. اور میراث افضل ہوتی ہے یا وارث؟ ہاں, کچھ لوگوں نے جواب دے دیا, باقی سوچ لیں, غلط جواب نہ دیجیے گا. وارث افضل ہوتا ہے یا میراث؟ مثال کے طور پہ مجھے یہ ابا میراث میں ملی ہے, میں وارث ہوں, یہ میراث ہے. ابا افضل ہے یا میں؟ خدا نہ کرے کوئی کہے کہ ابا. بھائی وارث افضل ہوتا ہے, میراث مفضول ہوتی ہے. دنیا کا اصول یہی ہے, وارث افضل ہے. توجہ,
یہ ساری دنیا میراث ہے، اہل بیت وارث. عزیزان گرامی سرور اللہ نے یہ ساری کا، یہ نہ ہوتے، یہ جو 5 چادر تلے ہیں، یہ نہ ہوتے نہ میں آسمان بناتا نہ زمین، نہ یہ سمندر ہوتے نہ بحری بیڑے ہوتے، کچھ نہ ہوتا اگر یہ نہ ہوتے. یہ ہیں تو سب کچھ ہے. جب ان کے لیے سب کچھ ہے تو انہی کا بیٹا وارث ہوگا. اسی لیے امام زمانہ وارث ہیں ساری زمین کے. اسی لیے جب صاحب الزمان ظہور فرمائیں گے اپنا مصلی پانی پہ بچھائیں گے. عزیزان گرامی میراث کو پتہ ہوتا ہے وارث ہے، اس سے نہیں لڑنا. یہ زمین اپنے سارے خزانے اگلے گی. ابھی تک لوگوں نے صرف چند چیزوں کو دریافت کیا ہے. You've only discovered a few things. کوبالٹ ہے، گولڈ ہے، ڈائمنڈز ہیں، یہ سارے کچھ زمین سے نکل رہے ہیں، آئل ہے، اور پھر لوگ پریشان ہو رہے ہیں ختم ہو گیا تو کیا ہوگا. 12ویں امام کے لیے پیغمبر فرماتے ہیں زمین خود بولے گی مجھ میں یہ بھی ہے. عزیزان گرامی قرآن خود بولتا تھا علی میرا وارث ہے. نہیں ہے مجمع، مولا قرآن کھولتے تھے، آیت نکل کے سلام کر کے کہتی تھی جواب مجھ میں ہے. تو میں اپنے انداز سے پیش کر رہا ہوں. عزیزان گرامی یہ ساری زمین میراث ہے، 12ویں امام وارث ہیں. یہ تمام آیات. اب بہت سے ہمارے مسلمان there is a question، وہ کہتے ہیں بھئی آپ تم آیت پڑھتے ہو جناب ابراہیم کی، ثابت کرتے ہو اپنے امام علی کی. آیت پڑھتے ہو حضرت ابراہیم کی، کہتے ہو امامت، یہاں ثابت کیا ہوا؟ حضرت علی. آیت پڑھتے ہو حضرت آدم، ثابت کرتے ہو حضرت علی. آیت پڑھتے ہو جناب موسیٰ کی، ثابت کرتے ہو حضرت علی. آیت پڑھتے ہو عیسیٰ کی، ثابت کرتے ہو علی. کیا بات ہے؟ آیتیں پڑھ رہے ہو انبیاء کی، ثابت کر رہے ہو حضرت علی کی. تھوڑی سی توجہ ہے. آپ تو پریشان ہو گئے جیسے میں نے آپ سے امتحان لے لیا. تو ہمارے بہت سے مسلمان بھائی میں کہتے ہیں بھئی تو آیتیں پڑھتے ہو، جیسے مثال کے طور پہ قرآن میں آیت ہے انی، بھئی یہ کلپ آن سے ہیں، یقین مانی تھوڑی سی اذیت ہوتی ہے اسے مسلسل. تو آئندہ اگر کوئی سسٹم بہتر بنا لیں، جن لوگوں کے مجھ سے سر ہوں، یہ قد بڑا ہو ممبر، ان کے لیے نہیں ہوتا بعض اوقات. تو آپ کا ممبر بالکل صحیح ہے میرے ہائٹ کے مطابق. اگر اس کو تھوڑا سا امپروو کر لیجیے گا تو بعض اوقات جو ہے وہ اذیت کرتا ہے اس کو لگانا. عزیزان گرامی پیش کر رہا ہوں، آپ لوگوں سے کہہ سکتا ہوں، ہر جگہ کہہ بھی نہیں سکتا. تو میں جو پیش کر رہا ہوں یہ جشن ہے، اس لیے تھوڑا سا جشن کا ماحول بنانے کی کوشش کر رہا ہوں. تو عزیزان گرامی اب یہ قرآن کی آیت ہے انی جاعلون فی الارض خلیفہ، جناب آدم سے متعلق آیت ہے انی جاعلون فی الارض خلیفہ. ہم اسی آیت سے ثابت کرتے ہیں مولا علی کی خلافت. کچھ لوگ پہنچ گئے ہیں، وہ کہتے ہیں بھئی آیت تو حضرت آدم کے متعلق ہے. قرآن تاریخ کی کتاب نہیں ہے، ہسٹری کی بک نہیں ہے، ہدایت کی کتاب ہے. اللہ جناب آدم کی سٹوری نہیں سنا رہا، اصول بتا رہا ہے. بھئی یہ سارے لوگ نہیں پہنچے، چند افراد پہنچے ہیں. اب دیکھیں اگر آپ کہتے ہیں نہیں ہم خلافت مانتے ہیں، ہم کہتے ہیں ہم امامت مانتے ہیں، یہ امامت اور خلافت قرآن والی امامت اور خلافت ہے. یہ قرآن کی خلافت ہے، یہ قرآن کی امامت ہے. اگر قرآن کی خلافت ہے تو اللہ کہہ رہا انی جاعلن، میں خلیفہ بناؤں گا. ابھی بھی سارا مجمع نہیں ہے. بھئی اللہ نے قرآن کے لیے کہا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قرآن کو نازل کیا. لیکن جب اللہ نے خلافت کی بات کی تو کہا میں بناؤں گا. یعنی اللہ کو شراکت مع الغیر پسند ہی نہیں ہے خلافت میں. انی جاعلک للناس اماما، اے ابراہیم میں نے آپ کو لوگوں کے لیے امام بنایا ہے. ابراہیم کو ایک اللہ نے امام بنایا، آدم کو ایک اللہ نے خلیفہ بنایا. تھوڑی سی توجہ، جیسے اللہ نے کہا سارے فرشتوں سے انی جاعل فی الارض خلیفہ، تو سارے فرشتوں نے کیا کہا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک. کیا تو اسے زمین میں خلیفہ بنائے گا جو خون بہائے گا، جو زمین میں فساد کرے گا؟ وہ دیکھ رہے تھے نا آگ ہوا مٹی پانی جمع ہے، کنٹرڈکشنز کا مجموعہ ہے، فساد تو ہوگا. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں. انہوں نے انسان نہیں دیکھے تھے پہلے تھے. انسان کا اللہ نے جو عناصر ترکیبیہ فلسفے میں کہتے ہیں کہ انسان کا جو ایلیمنٹس ہے جن سے اللہ نے بنایا ہے، انہوں نے دیکھا ہیٹ ہے اس کے اندر. یہ ہمارے جسم میں 37 ڈگری سینٹی گریڈ رہتا ہے. پیٹربرا میں ایسے ہی ہے یا کچھ اور ہے؟ تو 37 ہاں ہوں کرتے رہے. تو اللہ گرامی ہمارے جسم میں ہیٹ ہوتی ہے، اسے ہم جسے کہتے ہیں نا آگ، یہ حرارت ہے. اسی طرح سے ہمارے 70% پانی ہے، آگ بھی ہے پانی بھی ہے. پتہ نہیں مجمع ہے یا نہیں.
آگ اور پانی دیکھ رہے تھے کنٹراڈکٹری چیزیں ہیں, ہوا آگ مٹی پانی کنٹراڈکٹری چیزیں ہیں, تو انہوں نے دیکھا فساد تو ہوگا, یہ خون بہائے گا. تو جیسے انہوں نے کہا اتجعل, تو ایسے کو بنائے گا جو فساد کرے گا خون بہائے گا, تو اللہ نے جواب دیا انی اعلم ما لا تعلمون, میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. تو اب سارے فرشتوں نے اجماع کر کے اللہ سے کہا ہم میں سے بنا دے, نحن نسبح بحمدک ونقدس لک. You see, ijma is an Arabic term. In English you say consensus. The entire group of angels came together in a consensus, said to Allah subhanahu wa ta'ala, why don't you choose one of the angels to be your khalifa? Allah subhanahu wa ta'ala said, inni a'lamu ma la ta'lamun, I know what you know not. The Almighty, who does not accept the consensus of all the infallible angels, why would he accept the ijma and consensus of the sinful people of Saqifa? Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. You see, Quran is not a history book. It is a book of guidance. When Allah subhanahu wa ta'ala talks about Adam, he is proving the imamat and khilafat of Ali ibn Abi Talib. اور بہت سے لوگ, the people come and say, تم آیت پڑھتے ہو حضرت آدم کی اور ثابت کرتے ہو حضرت علی کی خلافت کو, آیت پڑھتے ہو حضرت ابراہیم کی, ثابت کرتے ہو حضرت علی. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں, کیونکہ میں بھی جناب موسیٰ کی آیت سے حضرت علی اور 12ویں امام کو ثابت کرنے والا ہوں, اس لیے میں نے ساری تمہید باندھی ہے. میرے ایک سن بھی رہے ہوں تو مجھے پرواہ نہیں ہے, ایک دوست لے آئے گھر پہ ایک بہت بڑے مسلمان مولانا کو, تو میرے گھر پہ آیا کہ میں آپ کے گھر پہ کھاؤں گا نہیں, پیوں گا نہیں. میں نے کہا کیوں, یعنی آپ ہمیں کافر سمجھتے؟ کہیں گے ہاں میں کھل کے سمجھتا ہوں. تو انہوں نے کہا میں آپ کے گھر پہ پانی نہیں پیوں گا, کچھ نہیں کھاؤں پیوں گا. بہرحال تو کہنے لگے, میں نے کہا بھی موضوع تھا ہمارا خلافت, تو کہنے لگے میں ثابت کروں گا, آپ بھی ثابت کریں. میں نے کہا آپ ثابت کر دیجیے اوروں کی, میں حضرت علی کی ثابت کروں گا. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے. میں نے کہا قرآن سے صرف بحث کریں گے, آپ قرآن سے ثابت کریں, میں بھی قرآن سے ثابت کروں گا. تو وہ جو آیت پڑھیں اوروں کے لیے, میں اسی سے حضرت علی کی خلافت ثابت کر دوں. تو کہنے لگے عجیب آدمی ہے, پڑھتا آیت میں ہوں, سارا استدلال آپ کر لیتے ہیں. تو عزیزان گرامی, یہ آپ انبیاء کی صرف بات نہ کریں, آپ کسی کے متعلق کوئی آیت لائیں, میں مولا علی کی خلافت ثابت کروں گا. امامت و ولایت مولا امیر علیہ السلام کی ثابت کر کے اسی سے دکھائیں گے. قرآن علی کی میراث ہے, علی وارث ہے. عزیزان گرامی, محمد و آل محمد علیہ السلام وارث ہیں. اب آئیے ذرا, میں نے ساری تمہید باندھی جس آیت کے لیے. تو ہمارے بہت سے لوگ کہتے ہیں آیت پڑھ رہے ہو حضرت موسیٰ کے زمانے کی, سورہ قصص کی آیت ہے, آیت نمبر 5 ہے کہ اللہ فرما وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ. اللہ کہتا ہے ہمارا تو ارادہ بس یہ ہے جنہیں زمین پہ کمزور رکھا گیا, جن پہ ظلم کیا گیا, انہی کو امام بھی بنائے, انہی کو زمین کا وارث بھی بنائے. کچھ لوگ پہنچ گئے ہیں. ائمہ جمع ہے امام کی, وارثین جمع ہے وارث کی. میرا اگر موضوع ذہن میں رہے 12ویں امام علیہ السلام کے عنوان سے, میں ساری تمہید باندھ کے کہاں لے جا رہا ہوں, اشاروں میں پہنچ جائیے گا. اس سے پچھلی آیات دیکھیں, جناب موسیٰ سے متعلق ہیں, اور فرعون وعلا فرعون, یعنی فرعون کو زمین پہ حکومت ملی, he became powerful, فرعون became powerful. کیا کیا, یذبح ابناءہم ویستحیی, وہ کیا کرتا تھا, he would slaughter the sons of بنی اسرائیل and he would keep the daughters alive. یہ اللہ نے آیتیں پیش کی ہیں. اس میں پھر آگے کہتا ہے, اللہ کہتا ہے اور ہم نے اصول یہ بنایا جنہیں کمزور کیا جائے, جن پہ ظلم کیا جائے, انہی کو امام بناتے ہیں. وہ کہتے ہیں بھئی آیت تو بنی اسرائیل کے متعلق ہے, توجہ, اور تم ثابت کر رہے ہو اپنے 12 اماموں کی امامت. ہم کہہ رہے ہیں اللہ بنی اسرائیل کی بات ہی نہیں کر رہا, اللہ جنرل رول دے رہا ہے, اللہ قاعدہ کلیہ دے رہا ہے. جو مظلوم ہوگا وہی امام ہوگا, ظالم امام نہیں ہو سکتا. اور سب سے بڑا ظلم ہے شرک, نہیں ہے مجمع, ان الشرک لظلم عظیم, قرآن کی آیت ہے. شرک سب سے بڑا ظلم ہے, ظلم عظیم ہے. جو مشرک رہا ہو وہ امام نہیں ہو سکتا. جن کا پاس ہی سارا بت پرستی میں گزر گیا, وہ کیسے خلیفہ اور امام بن سکتے ہیں؟ عزیزان گرامی, اس لیے اللہ جنرل رول دے رہا. چلیے گا ابھی میرے ساتھ. تو اب یہاں آپ کہیں گے کہ بھئی آیت سے کیسے ثابت کیا آپ نے؟ ابھی میں نے استدلال مکمل نہیں کیا, میں نے صرف شروع کیا.
یہ سورہ قصص کی آیت ہے. تو اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ پیش کر رہا ہے. یہاں پہ آئیں ذرا میرے ساتھ چلتے رہیے کہ استدلال کیا ہے, میں جو پورا ریزننگ کرنا چاہتا ہوں. فرعون نے کیا کیا؟ ذبح کر رہا ہے بیٹوں کو, مارے چلا جا رہا ہے. اور غیبت ہے جناب موسیٰ کی, گئے فرعون کو شکست دینے کے بعد غیبت میں گئے نا, غیبت تو مان رہے ہیں. جناب موسیٰ چلے گئے تھے, واپس آئے, لوگوں نے حضرت ہارون کو چھوڑا, سامری کے پیچھے چل دیے. تھوڑی سی توجہ, حضرت ہارون کو اپنا خلیفہ بنا کے گئے تھے اور کہا اسی کے پیچھے چلنا, یہ ہدایت پہ رکھے گا. لوگوں نے جناب ہارون کو چھوڑا, سامری کے پیچھے چل دیے, گمراہ ہو گئے. اب پتہ چلا جب لوگ کسی نبی کے بعد ہارون کو چھوڑ دیں تو گمراہ ہو جاتے ہیں. پیغمبر نے اسی لیے کہا تھا علی منی بمنزلت ہارون من موسیٰ, علی کو مجھ سے وہی نسبت ہے جو ہارون کو موسیٰ سے تھی. عزیزان گرامی, کبھی بھی امتوں کے ہارونوں کو نہ چھوڑیں, سامریوں کے پیچھے نہ چلیں. جب سامریوں کے پیچھے چلیں گے خود بخود گمراہ ہو جائیں گے. تو اب عزیزان گرامی, اب یہاں جناب موسیٰ علیہ السلام کے لیے اللہ نے کہا ہم نے اصول بنایا, قاعدہ کلیہ بنایا, جنرل رول ہے, جو زمین پہ مظلوم ہوں گے وہی امام بھی ہوں گے, وہی وارث ہوں گے. تھوڑا سا زحمت کر رہا ہوں, آپ کو زحمت دے رہا ہوں, یہ میرے ساتھ چلتے رہیں گے. تو اب جناب موسیٰ علیہ السلام گئے, غیبت ہے ان کی, واپس آئے, اور آنے کے بعد جناب موسیٰ علیہ السلام نے سوال کیا ہارون سے, حضرت ہارون سے, بھئی کیا ہوا میرے بعد؟ کا لوگ سامری کے پیچھے چل دیے اور انہوں نے گوسالے کی, بچھڑے کی, کاف کی پرستش شروع کر دی. عزیزان گرامی, یہی آیت ان قوم استضعفونی, یہ الفاظ استعمال کیے ہیں, قوم نے, آپ کی امت نے مجھے ضعیف استضعفونی. اللہ نے کیا کہا؟ وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ. انہوں نے کہا مجھے استضعفونی. توجہ, جناب ہارون نے کہا مجھے استضعفونی, قرآن ہے, اپنے پاس سے نہیں کہہ رہا ہوں. جناب ہارون نے کہا استضعفونی, مجھے کمزور بنایا, مجھے مظلوم, مجھے اکیلا رہنے دیا. اللہ کہہ رہا ہے جن کو کمزور بنایا جائے, اکیلا کر دیا جائے, آئسولیٹ کر دیا جائے, ان کو مظلوم بنایا جائے, انہی کو امام بناؤں گا. مولا علی نے بھی اسی آیت کی تلاوت کی, یا رسول اللہ قوم نے مجھے چھوڑ دیا. تو اب اللہ نے اصول یہ دیا ہے, جنہیں لوگ آئسولیٹ کر دیں اور وہ صالح ہوں, نیک ہوں, معصوم ہوں, اللہ کہتا ہے میں انہی کو امام بھی بناؤں گا, انہی کو وارث بھی بناؤں گا. ایک بات پتہ چل گئی, اگر کسی کو عہدہ ملے, کسی کو عظمت ملے تو لوگ حسد کرنے لگتے ہیں. اس زیادہ کھل کے نہیں پڑھ سکتا ہوں. عزیزان گرامی, جناب موسیٰ علیہ السلام کے لیے اللہ نے فرمایا ہم اسی کا بھائی ہارون اس کا وارث بھی بنائیں گے, امام بھی بنائیں گے. آئیں ذرا پیش کر رہا ہوں 12ویں امام علیہ السلام کے لیے یہ آیت آئی ہے, وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ, جنہیں زمین میں اکیلا کیا گیا. آج امام غیبت میں ہیں. حضرت یوسف کے بھائیوں کو بھی یہی تھا نا کہ ان کو کیا کیا جائے, باپ کی آنکھوں سے دور کر دیا جائے, جناب یعقوب سے دور کر دیا جائے. جب باپ انہیں نہیں دیکھیں گے تو ہمیں دیکھیں گے. اللہ نے کہا نہیں, وہ کسی کو نہیں دیکھے گا, میں بینائی ہی لے لوں گا. پتہ نہیں لوگ ہے یا نہیں ہے. کہاں پھر باپ ہم سے زیادہ محبت کریں گے؟ کہا نہیں, وہ یوسف جو آنکھوں سے دور ہوگا اسی کے لیے ساری محبت ہو جائے گی. بھائیوں نے کہا یہ غلام بن جائے گا, انہوں نے کنویں میں ڈال دیا, کوئی لے جا کے بیچ دے گا. عزیز مصر نے خریدا اور کہا میرے اور تمہارے بڑھاپے کا سہارا ہوگا. اللہ نے وہ جسے چاہتے تھے غلام بنے, اسی کو عزیز مصر بنا دیا. کہاں جا رہا ہوں, بہت سے لوگ پہنچ گئے ہیں. حضرت یوسف عزیز مصر بن گئے. اب بھائی آئے, دیکھا, ایک بھائی لاوی نے کہا عزیز مصر مجھے یوسف جیسا لگتا ہے. بھائیوں نے کہا تجھے ہر خوبصورت یوسف ہی لگتا ہے, وہ کسی کے گھر میں غلام ہوگا, عزیز مصر کہاں بن گیا ہوگا. عزیزان گرامی, بھائیوں نے چاہا غلام بنے, اللہ نے عزیز مصر بنا دیا. جناب یعقوب نے, جناب یوسف نے اپنے سارے بھائیوں سے کہا آج میں عزیز مصر ہوں, کل فرعون آ جائے گا, یہاں پہ وہ بادشاہ بنے گا, تم پہ ظلم کرے گا. میرے اس بھائی لاوی کی نسل سے اللہ ایک نبی بھیجے گا, نام موسیٰ ہوگا, وہ تمہیں نجات دلائے گا. اب پتہ چلا جو اللہ کے نبی سے محبت کرتا ہو, اللہ اس کی نسل میں نبی اور امام بھیجتا ہے. لاوی کو محبت تھی جناب یوسف سے, اللہ نے ان کی نسل میں موسیٰ کو رکھا.
ابو طالب کو محبت تھی محمد مصطفیٰ سے، اللہ نے ان کی نسل میں 12 اماموں کو رکھا. کوئی کہہ سکتا ہے کہ وہاں لاوی کی نسل میں ایک جناب موسیٰ، حضرت ابو طالب کی نسل میں 12 امام، تو جتنی محبت تھی اتنا صلہ. جناب لاوی کو جتنی محبت تھی، بھئی جب کنویں میں ڈالا انہوں نے روکا لیکن لڑے نہیں. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں. بھئی جتنی محبت تھی اتنے نبی، یہاں جتنی محبت تھی ایک موسیٰ، وہاں اتنی محبت تھی 12 امام. فیضان گرامی، اللہ نے 12 امام رکھے ہیں. جہاں جیسے جناب یوسف کی بھی غیبت تھی. غیبت کی 2 ڈیفینیشنز ہیں نا، ایک شیخ صدوق کی ہے، ایک شیخ مفید کی. شیخ صدوق کہتے ہیں انویزیبل ہیں، نظر نہیں آتے. شیخ مفید کہتے ہیں نہیں، نظر آتے ہیں، پہچانے نہیں جاتے. جیسے جناب یوسف بھائی دیکھتے تھے پہچانتے نہیں تھے. اب 12ویں امام کو روایات میں ہے نا کہ بہت سے لوگ جب ظہور ہوگا دیکھیں گے کہ 12ویں امام آ گئے تو کہیں گے یہ ہے 12ویں امام، انہیں تو میں نے حج میں دیکھا تھا. کچھ لوگ کہیں گے میں نے حج میں دیکھا تھا، کچھ کہیں گے میں نے کربلا میں دیکھا تھا، کچھ کہیں گے میں نے نجف میں دیکھا تھا، کوئی کہے گا میں نے مشہد میں دیکھا تھا. اس کا مطلب ہے نظر آتے ہیں پہچانے نہیں جاتے. روایات میں ہے نا ہر سال حج پہ ہوتے ہیں، ہر سال 40 پہ ہوتے ہیں. پتہ نہیں مجمع ہے یا نہیں ہے. تو 12ویں امام علیہ السلام کے لیے ہے کہ ہر سال اور پوری دنیا میں جہاں جہاں ان کے ماننے والے ہیں وہاں وہاں جاتے ہیں. تو پھر پیٹربرا بھی تو آتے ہوں گے، یہاں پہ بھی تو اتنے شیعہ ہیں. کہ یہاں آتے ہوں گے تو کہاں آتے ہوں گے؟ ہمارے گھروں میں تو نہیں، اسی امام بارگاہ میں آتے ہوں گے. تو ایسا کبھی نہ رکھیں کہ کبھی امام آئیں اور ہم نہ ہوں. بس دعا مانگے جب وہ تشریف لائیں. کچھ لوگ پہنچ گئے ہیں، کچھ لوگ پہنچ گئے ہیں. عزیزان گرامی، علامت کیا ہے امام کے آنے کی؟ سنیں گے؟ تھوڑا سا ٹائم ہے، زیادہ وقت نہیں لوں گا. What are the signs when the imam comes, when imams come or the angels come? اب مومن ہو، اب میں ایسی کوئی بات نہیں کہوں گا کہ کسی کی دل آزاری ہو. ڈونٹ ٹیک اٹ پرسنلی، میں اردو میں کہوں گا پھر اب مثلا. علامت کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں جب امام آتے ہیں تو ایک خاص خوشبو آتی ہے. اچانک سب محسوس کریں گے خاص ہوا میں خوشبو ہے. کیسی؟ انی اشم عندک رائحۃ طیبۃ. مادر گرامی، آپ کے پاس سے ایسی خوشبو آ رہی ہے جیسی نانا کے بدن سے آتی ہے. جب نبی اور امام آتے ہیں تو خوشبو بتاتی ہے وہ آئے ہیں. ہم میں ایسی خوشبو نہیں، کسی گلاب میں ایسی خوشبو نہیں ہے، کسی پرفیوم میں ایسا فریگرنس نہیں ہے جیسا ان کے بدن سے خوشبو آتی ہے. ایک خاص خوشبو ہے. ٹھنڈک، گرمیاں ہوں تو ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے، سردیاں ہوں تو گرمائش محسوس ہوتی ہے. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں. پڑھوں یہ سب؟ تو امام علیہ السلام کے آنے کی علامات ہیں. اور جب وہ آ جائیں تو اس وقت ملائکہ بہت زیادہ ان کے چاروں طرف ہوتے ہیں، دعائیں قبول ہوتی ہیں. یہ بہت سے لوگ کہتے ہیں نا کہ اس لیے کہ ایسے وقت میں حرم پہنچو جب امام آئے ہوں کیونکہ دعا قبول ہوگی. ایسے لحظے کے اندر آؤ. اور امام آتے ہیں اور امام تو عزیزان گرامی محسوس ہوتا ہے ان مقامات مقدسہ پہ امام علیہ السلام تشریف لاتے. یہ ہے امام بار. کیوں؟ یہاں ذکر اہل بیت ہوتا ہے، یہاں نمازیں ہوتی ہیں، قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، ذکر ہوتا ہے، مجلس ہوتی ہے. جہاں جہاں ذکر ہوتا ہے وہاں وہاں ملائکہ بھی آتے ہیں، امام آتے ہیں. تو یہ علامات ہیں امام علیہ السلام کے آنے کی. اور پوری دنیا کے اندر جب امام تشریف لائیں گے تو چھٹے امام سے پوچھا مولا سب سے پہلے 12ویں امام کی بیعت کون کرے گا؟ جاننا چاہیں گے؟ 313 بیعت کریں گے تو کہا نہیں. جب امام کا ظہور ہوگا تو 12ویں امام اسی آیت کی تلاوت کر بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین. اور اس وقت جب آپ بیعت کے لیے کھڑے ہوں گے تو ایک مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوں گے اور ایک پر اپنا رکھیں گے خانہ کعبہ پہ اور دوسرا بیت المقدس پہ اور آواز دیں گے اے دنیا والو جس کا اللہ نے وعدہ کیا تھا وہ مہدی موعود آ گیا. اور خود حضرت جبرائیل علیہ السلام کہیں گے اے مہدی موعود ہاتھ بڑھائیے میں سب سے پہلے آپ کی بیعت کروں گا. چٹ امام فرماتے ہیں سب سے پہلے حضرت جبرائیل the first person, the first being to pay allegiance to the 12th Imam علیہ السلام is حضرت جبرائیل علیہ السلام. He will pay allegiance to him. اور وہ کہیں گے میں سب سے پہلے آپ کی بیعت کروں گا. پوری دنیا کے اندر اعلان ہوگا. امام ظہور کریں گے عاشورہ پہ. آخر just last few minutes. He will reappear on Ashura, on the day of Ashura, 10th Muharram on a Friday. It will be on a Friday. It will be an odd year according to Ahadith. Like this is 44.
So the next year, the year coming, Muharram coming, is 45, and Ashura is on Friday. But I'm not saying that the Imam alayhi salam, because there are many signs that have not accomplished. Yes, more than 80% of the signs have accomplished. But there are certain major signs that have not accomplished. Until those signs happen, the Imam alayhi salam will not reappear. So he will come on a Friday. And that Friday, Ashura, the 10th of Muharram will coincide with a worldly celebration, which I don't want to mention. Okay? Like, for example, a New Year or something. And many will be celebrating rather than commemorating. Yes? बहुत से लोग खुशी मना रहे होंगे, गम नहीं मना रहे होंगे. The 12th Imam will be unpleased because some will be celebrating on the day of Ashura. नहीं आज New Year है, आज Ashura नहीं हम करेंगे. So many people will be saying, they will be celebrating. And the 12th Imam alayhi salam will introduce himself with the title of Imam Hussain alayhi salam. He will say, Allah ya ahl al-alam, inna jaddi al-Husaini qataluhu atshanan. O people of the world, it was my grandfather Hussein, whose shahadat it is today, on 10th of Muharram when he reappears, who was my grandfather, who was killed in the plains of Karbala, thirsty. According to hadith, there will be no man on earth who will not have heard of Imam Hussain alayhi salam. दुनिया में कोई ऐसा आदमी नहीं होगा जिसने इमाम हुसैन का नाम ना सुना हो. And who will not have a soft corner for Imam Hussain. You see, many non-Muslims, they don't like the Holy Prophet or Imam Ali alayhi salam. They say that the Holy Prophet fought against non-Muslims. Imam Ali alayhi salam killed many non-Muslims. Yes? उनको एक बोझ है रसूल खुदा का और मौला अली का. क्योंकि मुशरिकीन कहते हैं, यहूदी साहब कहते हैं, भाई तुम्हारे नबी ने जंगें की, तुम्हारे इमाम ने हमें मारा, हमारे बड़ों को मारा भी. अल्लाह की खातिर मारा, जुल्म नहीं किया. They're not zalim. They killed the people for the sake of Allah, whoever came to fight, not the people. They did not ever kill anyone innocent. So there is this hatred sometimes or dislike for the Holy Prophet and Imam Ali alayhi salam. But everyone has a soft corner for Imam Hussain because he's mazloom. And the 12th Imam, when he reappears, he will introduce himself with the title of Imam Hussain. I am the grandson of Hussain. He will introduce himself. And there will be, that's why all of these movements that have started in the last few decades about Karbala, about Imam Hussain alayhi salam, that everyone wants to introduce Karbala and everyone wants to know about Karbala. And today, they are covering about every 12 years they have a festival in India, Kumbh Ka Mela. Yes? And they say that that's the largest gathering, non-political gathering in the world, largest non-political gathering. And the record is 7.3, 7.4 million people. India is 1.4 billion people. Iraq is not even 40 million people. And when you have 20 million people coming to Karbala on Arba'een, and people are not even covering it. Why? Because the entire world, yes, it is in the records of the world, that largest non-political gatherings, the 5 largest non-political gatherings in the last 5 years. Number 1, Karbala. Number 2, Karbala. Number 3, Karbala. Number 4, Karbala. Number 5, Karbala. And yet the media does not cover it. They are willing to cover the naked people walking in the festival in India, but they're not willing to cover the people in Karbala. Why? Because they know that the festival in India is not a threat. But Hussain ibn Ali is the greatest threat to all the tyrants. He is the greatest movement and the greatest attraction to all the humanity. They know that Hussain ibn Ali is the largest attraction to the mankind. And that's why they do not cover. Till when will you stop? Till when will you not cover Karbala? It will be introduced to the whole world. And it will attract everyone to Imam Mahdi alayhi salam. I did promise that I will finish within time, the last 1 minute that I have. When the 12th Imam alayhi salam reappears, the entire world, is divided into different factions. Yes? You have the Europeans, the white. You have the Africans. You have the Asians, yes? The Arabs and the Asians. And then you have the Chinese. These are the 4 different nations of the world. Big nations. Yes? When the 12th Imam reappears, all of his forefathers are Arab. From his father's side, they're all Arabs.
But the grandmothers, they're not all Arabs. So he had a grandmother who was Iranian, Hazrat Shahrbano. He had a grandmother who was African. I'm not sure if people are here. Yes? Hazrat Zamana Khatun. So he had grandmothers from, India, and his mother is from Europe. I'm not sure if people are here. The riwayat says when the 12th Imam reappears, he will have the best features of all the big nations of the world. And everyone will say, looking at him, he is from us. And hence he will attract all the different nations of the world because he will have the best features of the world. His eyes, his hair, his beard, his nose, and the mark on his forehead, on his cheek, the beauty mark. Everything people will look at and say, Allahu Akbar. If this is the son of Muhammad, we all believe in Muhammad. He will be the biggest attraction for Islam and the Holy Quran. सबसे ज़्यादा खूबसूरत जो निशानियाँ होंगी वो 12वें इमाम में होंगी. हर कौम की सबसे जो खूबसूरत निशानी है, एक कौम की आंखें होंगी जो सबसे खूबसूरत उनकी आंखें. नाक इमाम का सीधा खूबसूरत, माथा, इमाम के बाल, इमाम की दाढ़ी, इमाम के होंठ, चेहरे पे तिल, हर चीज़ देखने वाली होगी. एक एक चीज़ पे दुनिया कुर्बान हो जाएगी. जब इमाम ज़हूर करेंगे हर आदमी ये कहेगा ये हम में से हैं, ये हम में से हैं. हर आदमी मानेगा. क्यों? आपका अदलो इंसाफ ऐसा होगा. वक्त तमाम हो गया है, मैं और तफसील में नहीं जा सकता. लेट्स प्रे टू अल्लाह सुब्हानहू व तआला. परवरदिगारा, तुझे वास्ता तेरे हबीब का अपने अहले बैत से मोहब्बत के वास्ता, तेरे हबीब का अपने अहले बैत से मोहब्बत का वास्ता परवरदिगारा, 12वें इमाम का ज़हूर देखना नसीब फरमा. दुश्मनाने अहले बैत को नीस्त व नाबूद फरमा. परवरदिगारा, दुनिया में जुल्म बहुत बढ़ चुका है, जुल्म का ख़ात्मा फरमा. परवरदिगारा, वबाओं का, ये जितनी भी वबाएँ हैं, कोरोना है, जंगें हैं, इन सब का ख़ात्मा फरमा. Last thing I wanted to elaborate on, but I could not, inshallah, but you will read on this in your own time. The 12th Imam is not coming. He will not reappear to fight. He is not coming for a war. He is not coming for a battle. There will already be battles and wars happening in the world. He will come to end the wars. शायद ये मैं चाहता था इस पे बोलूं, लेकिन आज मैं बोल नहीं सका. इमाम जंग करने नहीं आएंगे, जंगों को ख़त्म करने आएंगे. लड़ेंगे ताकि जंगें हो रही होंगी उन्हें ख़त्म करें. तो इमाम जो हैं वो जंगों के ख़त्म करने के लिए जंग करेंगे. जंगें शुरू करने के लिए जंग नहीं करेंगे, जंगों को ख़त्म करने के लिए जंग करेंगे. परवरदिगारा, हमें रुख रौनक महदी साहिब-उज़्ज़मान देखना नसीब फरमा. परवरदिगारा, तुझे वास्ता खातून जन्नत की अज़मतों का, जितने मोमिन मोमिनात मरीद हैं सबको शफ़ाए कामिला अजला इनायत फरमा. बहुत से लोगों ने इल्तमास से दुआ की है, सबकी दुआएं मुस्तजाब फरमा. बे औलादों को औलाद इनायत फरमा. औलाद वालों की औलाद को नेको सालेह बना. इस इमाम बारगाह को मज़ीद तरक्की इनायत फरमा. खिदमत करने वालों की तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा फरमा. आज के जश्न के बानी, सुनने वाले, पढ़ने वाले, शिरकत करने वाले, सबकी तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा फरमा. परवरदिगारा, दुनिया के अंदर जुल्म है, जुल्म का ख़ात्मा फरमा. हमारे मकामात मुक़द्दसा की हिफाजत फरमा. परवरदिगारा, जन्नतुल बक़ी, जन्नत मुअल्ला दोबारा तामीर होता देखना नसीब फरमा. दुनिया में हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं इस वक्त. पाकिस्तान में, हिंदुस्तान में मुसलमानों के बहुत ज़्यादा हालात ख़राब है. कश्मीर में, अफ़ग़ानिस्तान में बहुत ज़्यादा हालात ख़राब है. ईरान, इराक़, शाम, बहरीन, यमन, नाइजीरिया, बर्मा, फ़िलिस्तीन, लुबनान, कितने मुल्कों के नाम लूँ. परवरदिगारा, सब की हिफाजत फरमा. परवरदिगारा, जो हाथ बुलंद हैं किसी को रद्द न फरमा. रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम बिहक़्क़ि मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Thank you so much, Maulana Sahib, for those enlightening words. You left us, he's just speaking to Muki, but he left us in suspense. So that was inshallah part 1, Maulana Sahib. Next one will be part 2, inshallah.
Inshallah. One last salawat to Maulana Sahib. Bar Muhammad wa ala Muhammad. Bulantar salawat. So we're nearly at the end of the program. Before we go to the mankabas, this is the bonus question I promised. And this one has a big prize. So if you know the answer, I don't know the answer, so I have to have the answers here. If you know the answer, please put your hand up. Can you name 5 past presidents of Peterborough Husaini Islamic Center, not including the current one and the one before that? Five. I have to get my list because I don't know the answer. Okay. Azad Asaria. Not the list, ma. It has to agree with my list. Oh, what you want to bada juna? No, list ma kabit. List ma kya be varas pelana? No. Bismillah, go on. Apro con Rosmi. Okay, we've got. You have to share the prize then. Okay, who's then? Raza Rahim. Tick. What do you call myself? Yes. Muhammad Nanji. Yes. Abbas. This is cheating now. Swalji. Nah, each other. You can't say yourself. It's true. It's correct. But one more. Muhammad Hussain Ismail. And one bonus one. Mumtaz Ismail. Haidar Ismail. Yes? Yes, that was the last one. So this prize is going to be shared. Bar Muhammad wa ala Muhammad salawat. Mazar. It's a big prize. In fact, bring both of them. No, wait. Now, tame decide karo ke motu kon khase ne ananu kon. Bar Muhammad wa ala Muhammad salawat. Okay, so we're nearly at the conclusion. Peterborough Jamaat is extremely lucky. We have many extremely talented and renowned reciters. And today we're really lucky that both of them are here today, or 2 of them are here. They're always traveling and busy in their Maulai duties. So now we've given away who the first reciter is. Let's welcome Brother Adil Kareem with a loud salawat ala Muhammad wa ali Muhammad. Bar Muhammad wa ali Muhammad salawat. Nare Takbir. Nare Risalat. Nare Haydari. Haydari. Bawaz buland salawat. कायम आलिम मोहम्मद की खिदमत में चंद मिसरों से आगाज़ कलाम करना चाह रहा हूँ कि मौला जब ज़हूर लेके आएंगे तो कैसा माजरा होगा वो पेश करने लगूँ कि बुलबुलों के होंठों पर बुलबुलों के होंठों पर फिर वही तराना है लो बाहर आ पहुँचे और ख़ज़ां को जाना है लो बाहर आ पहुँची और ख़ज़ां को जाना है और आज फिर से बातिल को कह के ये डराना है हक बदल नहीं सकता साहिबे ज़माना है हक
حق بدل نہیں سکتا صاحب زمانہ ہے، اور دشمنان اہل بیت چن کے لائے جائیں گے، دشمنان اہل بیت چن کے لائے جائیں گے، ذوالفقار حیدر کی پیاس کو بجھانا ہے، ذوالفقار حیدر کی پیاس کو بجھانا ہے، بلبلوں کے ہونٹوں پر پھر وہی ترانہ ہے۔ پر محمد وآل محمد صلوات۔ انکل کی فرمائش پہ مولا حسین کی شان میں یہ کلام ہے۔ Most of you will know this kalam, so please do join in with me as well. صدا یہ دیتا ہے سجدہ حسین جیت گئے. Please focus on the manka button, not on the cake, inshallah. You'll get the cake after. صدا یہ دیتا ہے سجدہ حسین جیت گئے بچا کے دین نبی کا حسین جیت گئے حسین جیت گئے صدا یہ دیتا ہے سجدہ سب مل کے حسین جیت گئے صدا یہ دیتا ہے سجدہ حسین جیت امیر شام کہاں اب تیری حکومت ہے میرے حسین کے قدموں میں لاش بیعت ہے اٹھا لے آ کے جنازہ حسین جیت گئے حسین جیت گئے سب مل کے صدا یہ دیتا ہے سجدہ حسین جیت گئے اور سینا کی نوک پہ جیسے ہی سر بلند ہوا عجیب شان سے مقتل میں مصطفیٰ نے کہا وہ دیکھو فاطمہ زہرا حسین جیت گئے حسین جیت گئے صدا یہ دیتا ہے سجدہ حسین جیت قریب خانہ پروردگار جا تو سہی نظر سے بغض کے پردے ذرا ہٹا تو سہی لکھا ہے برسر کعبہ حسین جیت گئے حسین جیت گئے اور اگر حسین سے اتنی ہے دشمنی تیری زبان کاٹ دے دنیا کے ہر مؤذن کی اذان کے لب پہ ہے نعرہ حسین جیت گئے حسین جیت گئے لبیک یا حسین لبیک یا حسین لبیک یا حسین اور آخری شعر because I only have 15 seconds left علی کے لہجے میں خطبات تو سنانے دو
ذرا سی دیر ہے زینب کو شام آنے دو یزید خود یہ کہے گا حسین جیت گئے حسین جیت گئے صدا یہ دیتا ماشاءاللہ ماشاءاللہ بر محمد و آل محمد بلند تر صلوات. Thank you so much, Adil, for that wonderful recitation. And for the final mankabat, can I welcome another dear friend and the world-renowned reciter that we have in Peterborough, Brother Imran Datu. Let's welcome him with a loud salawat ala Muhammad wa ali Muhammad. پڑے گا محمد اور آل محمد پر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Firstly, I extend my congratulations to all of you on the auspicious occasion on the birth of the Imam of our time, Imam Sahib al-Zaman, Ajjalallahu ta'ala farajahu al-Sharif. Before I start, one question. Are you guys tired? Yes, good. So I'll start with a kalam on Imam Husaini alayhi salam and Maulana Abu Fadl Abbas alayhi salam, and then inshallah about Imam Mahdi, Ajjalallahu ta'ala farajahu al-Sharif. This kalam is inspired by the fact that throughout history we see Imam Hussein and Hazrat Abbas, they're inseparable. And in this kalam it's the same. There's a comparison made constantly between the two and the fadail, inshallah. So whilst you're listening to it, if there's any line that hits you as you guys are doing the Raza, perfect, inshallah. Nara Haidari! Haidari! Buland awaz se Nara Haidari! Bar Muhammad wa ali Muhammad salawat. کربلا کربلا تیرے دو بادشاہ کربلا کربلا تیرے دو بادشاہ. میں کربلا کربلا آپ بولیں گے تیرے دو بادشاہ انشاءاللہ. کربلا کربلا ماشاءاللہ دشا کربلا کربلا ایک محمد کا بیٹا ایک محمد کا بیٹا ایک زہرا کی دعا کربلی مولا کربلا کربلا کیا کہنے. ایک جوانان جنت کا سردار ہے دوسرا باد خیبر علمدار ہے. ایک جوانان جنت کا سردار ہے دوسرا باد خیبر علمدار ہے. ایک خدائے صبر و رضا ایک قرآن وفا کربلا کربلا علی مولا علی مولا کربلا کربلا تیرے دو بادشاہ کربلا کربلا. ایک وہ جس کی مرضی ہے رب کی رضا ایک وہ جس کی مرضی ہے رب کی رضا ایک وہ جس کو باب الحوائج کہا. دونوں حرم کے بیچ میں بیٹھو مل جائے خدا. علی مولا علی مولا علی آپ جی ہیں یا علی یا علی مولا علی مولا علی مولا حیدری
ایک وہ جس کی مرضی ہے رب کی رضا، ایک وہ جس کو باب الحوائج کہا، دونوں حرم کے بیچ میں بیٹھو مل جائے خدا، کربلا کربلا تیرے دو علی مولا، کہ ایک سبیلوں کا مالک ہے شاہ امم، دوسرے کی نشانی ہے مشک و علم، ایک سبیلوں کا مالک ہے شاہ امم، دوسرے کی نشانی ہے مشک و علم، آج تلک دیتی ہے صدائیں نہر القمہ، کربلا کربلا تیرے دو بادشاہ، علی مولا علی مولا کیا کہنے، حیدری کربلا کربلا تیرے دو، اور یہ اپنا پسندیدہ شعر توجہ چاہتا ہوں کہ کربلا تیری پہچان خاک شفا، انبیاء نے یہاں آ کے سجدہ کیا، کربلا تیری پہچان خاک شفا، انبیاء نے یہاں آ کے سجدہ کیا، زہرا کے بیٹوں نے تجھ کو رتبہ یہ دیا، علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا، زہرا کے بیٹوں نے تجھ کو رتبہ یہ دیا، کربلا کربلا تیرے دو بادشاہ، اور آخری شعر کہ مجھ گناہ گار کی معاف کر دی خطا، مجھ گناہ گار کی معاف کر دی خطا، میں جہنم سے سیدھا جناں میں گیا، چار قدم پہ حر کا روزہ دیتا ہے صدا، علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا، حیدری جی جی ماشاء اللہ، محمد وآل محمد صلوات، sorry تھوڑا 2 منٹ 1 منٹ باقی ہے. So just for the last kalam on Imam Zamana alayhi salam, it's a munajat, a dua almost, that we're asking for Imam's forgiveness because of how much of the connection we've lost with him. And I tell this to myself before I tell anyone else, that we should inshallah try to talk to him every day, even if it's just like a friend. So this is a dua asking him for forgiveness inshallah. So do join in with me as well inshallah. بخش دیجے ہمیں یا امام زمان، بخش دیجے ہمیں یا امام زمان، مل کے بخش دیجے ہمیں یا امام زمان، بخش دیجے ہمیں یا، اٹ گئے ہیں گناہوں سے یہ قلب و جان، بخش دیجے ہمیں یا امام زمان، یا امام زمان پر بلند آواز سے بخش دیجے ہمیں، ماشاءاللہ ہاں بخش دیجے ہمیں یا امام، بھول بیٹھے ہیں ہم آپ ہے باخبر، غیب سے آپ رکھتے ہیں ہم پر نظر، آپ ظاہر نہیں ہے مگر درمیان، بخش دیجے ہمیں یا امام زمان،
जुल्म करता है बातिल तो सहते हैं हम, हक हो कहना तो खामोश रहते हैं हम, दे नहीं पाते हम मिसले मीसम बयां, बख्श दीजिए हमें या इमाम। आखिरी बार बुलंद आवाज से, बख्श दीजिए हमें या इमाम ज़मान, बख्श दीजिए हमें। माशाल्लाह, बर मोहम्मद व आले मोहम्मद सलावत। Another loud salawat for Brother Imran Datu. Bar Muhammad wa ali Muhammad salawat. Sorry Imran, I thought you had finished because you had us here, mashallah. Another loud salawat for Imran. Bar Muhammad wa ali Muhammad salawat. Okay, that brings us to the end of our program. But just before we start Ziyarat, can I request Maulana Sahib to come and do the honors and cut the cake. Let's welcome him with a loud salawat ala Muhammad wa ali Muhammad. So before Maulana Sahib cuts the cake, we're going to do Labbaik Ya Mahdi 3 times. If it's loud enough, then Maulana Sahib will cut the cake. Come around this way. Can I get the volume up, please? Labbaik Ya Mahdi! Labbaik Ya Mahdi! Labbaik Ya Mahdi! Bar Muhammad wa ali Muhammad salawat. Bismillah. Baraya khushnudi Imam Zamana salawat. Allahumma. जश्न हम मनाएंगे, सब मिल के पढ़े, जब इमाम आएंगे, जश्न हम मनाएंगे, जब इमाम आएंगे। बर मोहम्मद वाले मोहम्मद बुलंदतर सलावत। We also had a simultaneous cake cutting in the ladies' side, so I hope that was also conducted by our chair lady. Can we please stand for Ziyarat? And for Ziyarat, if I can ask Brother Ali Abbas Roji to come and recite Ziyarat. السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أمير المؤمنين، السلام عليك يا فاطمة الزهراء سيدتي نساء العالمين، السلام عليك يا حسن المجتبى، السلام عليك يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليكم مني جميعا سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر الأهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين جميعا ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا علي زين العابدين ومحمد بن علي الباقر وجعفر بن محمد الصادق وموسى بن جعفر الكاظم وعلي بن موسى الرضا ومحمد بن علي الجواد وعلي بن محمد الحادي والحسن بن علي الزكي الأسكري. السلام عليك يا صاحب الأصر والزمان، الأمان 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 من فتنة الزمان. السلام عليك يا شريك القرآن وكعبة الإيمان وإمامنا وإمام الإنس والجان، عجل الله تعالى فرجه وسهل الله تعالى مخرجه، وظهورك ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا
ومطيه فيها طويلة برحمتك يا أرحم الراحمين.